گردن کے مسح کے بارے میں بھائی کا سوال ہے، کیا یہ شرعی اعتبار سے اس کا کرنا، بعض لوگ تو اس کو فرضیت کی حد تک سمجھتے ہیں؟ فرضیت تو کوئی بیوقوفی کہتا ہوگا، کوئی نہیں دنیا میں ایسا آدمی عالم جو ہو وہ کہے کہ سنت بھی کوئی نہیں کہتا، مولانا بعض مساجد میں جاتے نہیں ہیں، وہاں اگر جائیں گے تو ایسا نہ کریں تو پکڑ کے آپ سے کروائیں گے۔ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں نا، علم سے خالی ہیں، ورنہ کوئی نہیں فرض واجب سنت تک بھی نہیں کوئی کہتا، صرف کہتے ہیں کہ اچھا ادب ہے، مستحب ہے۔ اور اس پر جو ہے نا حدیث تو کوئی نہیں، بہت سے بڑے بڑے عالموں نے اسی لیے بدعت کہا نا۔ اور جو بات مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے وہ بہت وزنی ہے، اس پر رسالہ لکھا، مگر وہ کہتے ہیں جو طریقہ ہے نا ہمارے حنفیوں کے رائج کے وضو کے کانوں کا مسح کر کے پھر الٹے ہاتھوں سے پیچھے پشت سے گردن، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہیں نشان ملا ہی نہیں۔ اس نے کہا یہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے مشائخ اور حنفی بزرگوں نے کہاں سے نکالا، اس کا تو وجود سرے سے نہیں۔ جو کچی پکی میں نے لکھی وہ بھی ہے کہ سر پر ہاتھ پھیرتا پھیرتا گدی تک لے جائے، کہ صرف یہاں تک ہی نہ ختم کر دے، تھوڑا سا نا بالوں سے نیچے، جس کو ہم گچی کہہ دیتے ہیں، کوئی الگ نہیں کہتا۔ جو مسا آیا ہے نا وہ یہ ہے کہ ذرا ہاتھ نیچے تک رہ جائے پھر واپس لائے۔ وہ کہتا جو الگ کرتے ہیں نا بعد میں، اللہ اکبر تحقیق الطلبہ میں اس کا تو نشان ہی نہیں ملا کبھی، حضور نے ایک بار جھوٹی روایت بھی نہیں ملی۔ اس لیے وہ مسا کہتا گردن کا جو تھا ہمارا تھوڑا بہت ثبوت وہ سر کے مسا کے ساتھ ہی تھا کہ ہاتھ ذرا نیچے تک لے جاؤ پھر واپس لے جاؤ۔ کانوں کے مسا کے بعد یوں کہتا یہ سرے سے نہیں، میرے پاس وہ رسالہ ان کا کہتا کہاں نشان اس کا، کسی روایت میں دکھاؤ۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا صاحب ایک سوال ہمیں یو کے سے موصول ہوا ہے، عابد بھائی پوچھتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا جائز ہے یا سنت ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ گردن کا مسح بدعت ہی ہے، یہ گردن پر جو ہاتھ پھیرتے ہیں نا وضو میں، یہ بالکل اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں، نہ یہ کوئی صحابہ کا عمل ہے، یہ غلط ہے، کچھ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی روایت نہیں اس کی۔ بس سر کا مسح کرو، کانوں کا، دو چیز، سر قرآن میں آ گیا، سر کا مسح کرو، کان حضور نے شامل کر دیے کہ کانوں کا مسح کرو، کان کا مسح کی انگلی جو ہے نا انگوٹھے والی اس کو کان میں داخل کرو، اور جیسے جیسے یہ گھومتا جاتا ہے نا کان، اس طرح ہی گھماتے آؤ ادھر سے، یہاں اینڈ کرو، یہ انگوٹھے رکھتے بس، سر کا مسح اور یہ کان۔ یہ گردن کا مسح جو ہے نا یہ بدعت نہیں کر رہا، یہ چھوڑ دیں پیچھے گردن پہ رات پہ کوئی چیز۔ جی 5ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسح فرماتے، یہ کان بھی چونکہ سر کے اندر ہی داخل ہے، قرآن پاک میں ذکر نہیں لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مسح بھی ہوگا اس طریقے سے، اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور مزے کی بات ہے فقہ حنفی کی جو اردو میں معتبر ترین کتاب ہے، 27 سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بہار شریعت، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسح مستحب ہے، ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں، لہذا گردن کا مسح کوئی ثابت نہیں، مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا، قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا کبھی مسح کیا ہو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی، گردن کا مسح نہیں، سر پورے کا مسح، یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں، بس یہ ہے، دیٹس آل۔